اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انوار الصلاۃ کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش خدمت۔ فضائل درود شریف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بہترین وظیفہ ہے، اور تمام عبادات میں صرف ایک یہی عبادت ایسی ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جب صرف یہی ایک عمل ایسا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل کس قدر پسند ہے کہ ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کے فرشتے بھی اس عمل میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور درود کے ساتھ اچھی طرح سلام بھیجنے کا بھی حکم ہے۔ فائدے میں تحریر ہے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، اور درود نہ بھیجنے والے شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بخیل فرمایا ہے۔ اس آیت شریف کے نازل ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود شریف پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ بخاری۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو اس کی اپنے اوقات میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس کو اور بڑھا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ کر دے تو بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، پھر تو سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں ہی گزار دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پاک بھیجے، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رواہ احمد و نسائی۔ طبرانی کی روایت ہے، یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی پیشانی پر برات من النفاق و برات من النار، یہ شخص نفاق سے بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ ماخوذ فضائل درود شریف۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی۔ رواہ طبرانی۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کتاب میں میرا نام لکھے اور ساتھ ہی صلاۃ و سلام لکھے تو اس کے لیے فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ زاد و سعید طبرانی۔ فائدے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ساری دنیا کے لیے بس ایک ہی صلاۃ درود اور ایک ہی رحمت کافی ہے۔ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوں، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس پر بھلا زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت زحمت کی ضد ہے۔ تمام بیماریاں، مصیبتیں، فکر، غم، فاقہ، پریشانیاں سب کی سب زحمتیں ہیں۔ جب
نازل ہوں گی تو زحمتیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس طرح درود شریف پڑھنا تمام زحمتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور ہر غم کا علاج ہے۔ حدیث نمبر 2 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابی بن کعب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ میں معاف کر دیے جائیں گے۔ فکروں کی کفایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کارساز ہو جائے گا، تیری دستگیری فرمائے گا اور تجھے ہر فکر سے نجات عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چنانچہ بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور قلب اور محبت کے ساتھ اگر درود پاک کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ صرف یہی ایک وظیفہ تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ حدیث نمبر 4 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک گزرا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص نفاق سے بھی اور بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے اور اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر نفاق اور جہنم سے بریت کی گارنٹی بھی مل گئی اور شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث سے یہ ثابت ہے کہ درود پاک کا یہ سایہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، گناہوں کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، بلاؤں اور مصائب سے نجات، رزق میں فراخی حاصل ہوتی ہے اور یوں حساب نیکیوں کا وزن اور درود شریف کی وجہ سے بڑھ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ رواہ ترمذی۔ فائدے میں فرماتے ہیں بہت سے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکثریت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے۔ میں اپنے دوستوں کو 313 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ کم سے کم 300 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھے اور اگر ہمت ہو تو 1100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ یہی ایک وظیفہ اس کے دین و دنیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہوگا۔ اوقات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے کسی وقت، جگہ، موقع، کیفیت کی حالت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہر وقت ہر جگہ سوائے بیت الخلاء، غسل خانہ وغیرہ کے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، جس طرح چاہیں درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ ہر عمل و عبادت میں قبول ہونے یا نہ ہونے کا خدشہ ہے، لیکن درود پاک بلا شک و شبہ قبول ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ کسی شخص کو مٹھائی، حلوہ یا کھیر وغیرہ بھیجیں تو وہ شخص خوش تو ہوگا، لیکن اگر کسی پلیٹ وغیرہ میں رکھ کر اہتمام سے بھیجیں تو زیادہ خوش ہوگا۔ اگر اس پر چاندی کے ورق بھی لگا دیں اور رومال سے ڈھک کر سلیقہ کے ساتھ بھیجیں تو بہت ہی خوش ہوگا۔ چنانچہ درود شریف پڑھنے کا سب سے بہتر اور درست طریقہ یہ ہے کہ باوضو مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دو زانوں بیٹھ کر روضہ اطہر کا تصور کر کے پڑھیں۔ جتنی دیر دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اگر تھک جائیں تو چہار زانوں چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں۔ بیمار، ضعیف اور بوڑھے افراد اگر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تو وہ معذور ہیں، اس لیے لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مصروف افراد اگر وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پیٹ کا مریض ہے اور اس کا وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا تو وہ معذور ہے۔ وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، جب تک وضو قائم رہ سکتا ہے وضو کے ساتھ پڑھے، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے پڑھتا رہے۔ زبردستی کو روکنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کا بہانہ بنا کر ترک کرنا بھی غلط ہے۔ میں نے بعض افراد کو یہ کہتے سنا کہ ہمارا درود شریف کثرت سے پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن ہمارا وضو قائم نہیں رہتا، اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فلاں مفتی صاحب نے فرمایا کہ بغیر وضو درود شریف پڑھنا خلاف ادب ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے کہا جی فلاں مولوی صاحب نے فرمایا کہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے۔ میں اپنے علماء و مفتی صاحبان کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را پوری مکمل بات بتانی چاہیے۔ آپ مختصر سا حکم جاری کر کے اتنی بڑی نعمت سے لوگوں کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ جہاں تک وقت کا تعلق ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے تہجد کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سب سے بہترین اوقات ہیں۔ بعض بزرگوں کا تو یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان سوائے درود شریف پڑھنے کے کوئی عمل کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد بھی بہترین وقت ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے جس وقت مناسب سمجھیں پڑھیں۔ اگلا موضوع ہے آپ کا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور امت کی طرف سے بھیجا گیا درود سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ نسائی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو واپس فرماتے ہیں اور میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد بیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے قبر کے نزدیک درود پڑھا تو میں اس کو خود سنتا ہوں، جو دور دراز جگہ سے پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ القول البدیع۔ 11ویں حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رہا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ القول البدیع۔ فائدہ میں تعریف فرماتے ہیں مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوگی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں چاہے کسی جگہ ہو اس کا بھیجا ہوا درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ درود و سلام بھیجنے والے کا ہدیہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ گویا وہ فرشتہ ہماری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام رسانی کام سے انجام دیتا ہے، اور تحقیق کے مطابق جو شخص جس انداز اور جن الفاظ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے وہ فرشتہ اسی طرح خدمت میں پیش کرتا ہے۔ میری اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے تقویت پہنچتی ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے مختلف صیغے بیان فرمائے، اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغامبر کا کام پیغام رسانی ہے، جس طرح اس کو پیغام دیا جائے گا اسی طرح پیغام پہنچا دے گا۔ فرشتے چونکہ نفس سے پاک نوری مخلوق ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ قیامت تک اسی طرح ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ جو حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرف ندا یا کے ساتھ پکارنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ایسے حضرات صرف الفاظ کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہیں، انہوں نے کبھی تحقیق کی زحمت گوارا نہیں کی، بس ایک ہی بات پکڑ لی ہے کہ لفظ یا صرف حاضر شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے اس لیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہیں پکارا جا سکتا۔ ان کا یہ استدلال اول تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ احادیث سے ہی رد ہو جاتا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ تمام حجت کے لیے میں ان کے سامنے دور جدید کے سائنسی آلات، وائرلیس انٹرکام، پیجر، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریڈیو، سیٹلائٹ نظام وغیرہ کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کاروباری حضرات ایک لمحہ میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے افراد کے ساتھ بلا تکلف اس طرح گفتگو کرتے ہیں جس طرح اپنے سامنے حاضر شخص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوران گفتگو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مخاطب شخص ہمارے سامنے موجود نہیں، اور اب تو ایسے ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گئے ہیں جن کے ذریعے آپ گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو کل تک ٹیلی ویژن کو دیکھنا حرام قرار دیتے، ماشاءاللہ بڑے فخر کے ساتھ ٹیلی ویژن پر اپنے سیاسی و مذہبی خیالات کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں جس طرح اپنے سامنے موجود افراد سے فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کل آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کے ذریعے پیغام رسانی کا کام رواج ہو چکا ہے۔ علماء کی تقاریر پر مبنی آڈیو ویڈیو کیسٹیں بازار میں عام فروخت ہو رہی ہیں، اور دور دراز ملکوں میں ملازم پیشہ افراد اکثر کیسٹوں میں اپنے پیغامات اور دیگر گفتگو ریکارڈ کر کے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ان پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کردہ یہ مٹی کا پتلا عام انسان تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کا استعمال کر کے اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی درمیانی وسیلے کا وائرلیس اور سیٹلائٹ کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے شخص ایک لمحہ میں رابطہ کر سکتا ہے، گفتگو سن سکتا ہے اور ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھ سکتا ہے، اور حقیقتاً غیر حاضر ہونے کے باوجود حاضر ہوتا ہے۔ لیکن وہ ذات پاک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے مکرم و معظم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف بخشا اور وہاں سے آسمانوں پر بلا کر سیر کرائی، اور پھر عرش پر اپنے سامنے بلا کر تمام حجابات کو درمیان سے
ہٹا دیا ہو، اور وہ ذات پاک جو غزوہ خندق کے موقع پر پتھر کی چٹان پر کدال مارتے ہوئے فرماتے ہیں کیسر و کسرا کے محل گر گئے، اور وہ ذات پاک جو بدر کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی مدد آ گئی، دیکھو وہ جبریل اتنے ہزار فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور میکائیل اتنے فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے قیامت تک آنے والے واقعات کی پیش کی خبر دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا اتنے عاجز و بے بس ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ نوری فرشتوں کے ذریعے بھی ہمارے درود السلام کو نہیں سن سکتے؟ جب ایک ادنا ترین انسان کی تخلیق کردہ بے جان مشین کے ذریعے سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے، تو فخر کائنات سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین محبوب رب العالمین خالق کائنات کے تخلیق کردہ فرشتوں کے ذریعے اور اس کی عطا کردہ قوت بصارت و سماعت کے ذریعے کیوں نہیں دیکھ اور سن سکتے؟ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت و قوت عطا کی ہے کہ زبان تو کجا وہ تو دل کی بھی بات سن لیتے ہیں، اور اس طرح ہمیں دیکھ سکتے ہیں جس طرح معائنہ میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کیا، آج 14 سال گزرنے کے باوجود اس گمراہی کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تعداد ایسے غلام موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اپنے چاہنے اور پکارنے والوں کی فریاد سن لیتے ہیں، اور سن ہی نہیں لیتے بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، اور پکارنے والے بھی جواب کو سنتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے قلوب کو منور کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی آنکھ کھول دے گا اور تمہارے عقلوں سے حجابات کو دور فرما دے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تم خود ہی پکار اٹھو گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الخلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اگلا موضوع ہے درود شریف نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری اور پھر تیسری پر بھی اسی طرح آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام حاضر اور فرمایا ہلاک ہو یا بدبخت ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ روزے نہ رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت کا حاصل نہ کر سکا۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ رواہ بخاری۔ فائدے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اب آپ خود ہی غور فرمائیں، جس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائیں، اس کی بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ اس لیے ہر شخص پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی مجلس میں بار بار نام مبارک لیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مرتبہ درود السلام پڑھا جائے۔ فضائل درود شریف کے بعد اب میں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے چند واقعات تحریر کرتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال سے کس طرح باخبر رہتے ہیں۔ خواب میں حضور پاک کی زیارت۔ بزرگان دین نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بہت ہی اعمال تحریر فرمائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ نہ کسی وظیفہ سے ممکن ہے اور نہ ہی اپنی کوشش سے یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو خالصتاً صرف اور صرف سرکار کی نگاہ لطف و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں بظاہر جن کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لیکن ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے ان کو، اور بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو بہت زیادہ عبادت گزار متقی پرہیزگار ہیں، لیکن وہ تڑپتے ہیں کہ صرف ایک ہی بار زیارت ہو جائے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشن خدا بخشندہ۔
ترجمہ: یہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ بخشے۔ میں نے ایک نو عمر قریب حافظ قرآن لڑکے کو دیکھا ہے جو ایک مسجد میں امامت کرتا تھا اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں تھا جس کو ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ کراچی کا ایک نوجوان پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا تھا۔ اس کو نیا لباس پیش کیا گیا، اس نے فوراً لینے سے انکار کر دیا۔ بار بار اصرار کرنے کے باوجود نئے کپڑے لینے پر راضی نہ ہوا۔ جب اس کو مجبور کر کے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے بتایا، جس دن نیا کپڑا پہن لیتا ہوں اس دن مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، ورنہ روزانہ زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ بعض عقل کے اندھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے زیارت کے متعلق مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کے متعلق صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ان کے قلوب نور سے خالی ہیں اور عقلوں پر حجاب پڑ گیا ہے۔ العلم حجاب الاکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ روایت صحیحہ ہے سے یہ بات ثابت ہے اور محقق ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا نہیں کی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے۔ مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی سمجھ بیٹھے، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حیت میں نہ دیکھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیت اور حلیہ میں دیکھے جو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہ ہو، تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا۔ جیسا کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ، سبز یا سیاہ اینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر اینک ہوگی اسی رنگ کی سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح بھینگے شخص کو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنے تو وہ محتاج تعبیر ہے۔ شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں، چاہے کتنی ہی بڑے شیخ اور مقتدی کا خواب کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناجائز کام کے کرنے کی اجازت یا حکم دیا تو در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی بڑے کام سے روکے اور وہ نہ مانتا ہو تو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے، اچھا کر، یعنی اور کر، اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ مظاہر الحق میں لکھا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، خواہ آپ کی صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے علاوہ اختلاف اور تفاوت اور صورت کا اعتبار کمال و نقصان دیکھنے والے کے۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صورت میں نہ دیکھا بس سبب نقصان اپنے دین کے دیکھا۔ اسی طرح ایک نے بوڑھا دیکھا، ایک نے جوان، اور ایک نے راضی اور ایک نے ناراض۔ یہ تمام مبنی ہے اوپر اختلاف حال دیکھنے والے کے۔ پس دیکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کسوٹی ہے معرفت احوال دیکھنے والے کے، اور اس میں فائدہ ہے سالکوں کے لیے کہ اس سے اپنے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ ماخوذ فضائل درود شریف۔